السلام علیکم سامعین، آج کے ویڈیو میں زکوٰۃ کے باقی مسائل پر روشنی ڈالنا مقصود ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ کی ادائیگی کے وقت نیت کی جائے۔ اب نیت کی چند صورتیں ممکن ہیں، جیسے مستحقین کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، دیتے وقت اگر نیت کر لیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، یا آپ نے کسی کو وکیل بنا دیا کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دینا، خواہ آپ نے اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی اور آپ کے رقم دیے بغیر اس نے آپ کی طرف سے کسی مستحق کو رقم دے دیا تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اس وکیل نے اگر کسی دوسرے کو وکیل بنا دیا کہ فلانے کی طرف سے تم زکوٰۃ کی رقم فلانے مستحق کو یا کسی بھی مستحق کو دے دینا، تو اس نے دے دیا تو بھی آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یعنی آپ کے وکیل نے کسی کو وکیل بنا دیا آپ کی طرف سے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ایک اور صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے مجموعی رقم سے زکوٰۃ کی رقم نکالا اور نکالتے وقت آپ نے نیت کر لی، مثال کے طور پر کہ یہ 1000 روپیہ ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، اور اس کو نکال کر کے آپ الگ کہیں رکھ دیے، تو اس کے بعد اس میں سے مستحقین کو دیتے رہے، تو بس ہر وقت نیت کرنا، ہر دیتے وقت نیت کرنا ضروری نہیں ہے، اس وقت نکالتے وقت جو آپ نے نیت کر لی وہ اتنا کافی ہے۔ اب ایک صورت ایسی پیش آئی کہ آپ نے زکوٰۃ کسی مستحق کو زکوٰۃ کی رقم دے دی، لیکن کوئی نیت نہیں کی تھی، نہ پہلے اور نہ نکالتے وقت نہ دیتے وقت۔ اب اس کی دو صورت ہو سکتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ کو یاد آیا جب کہ میں نے تو زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں کی تھی اور زکوٰۃ کی رقم میں نے دے دی، تو معلوم کرنا ہوگا کہ وہ رقم مستحق کے پاس ہے یا نہیں۔ اگر زکوٰۃ کی رقم مستحق کے پاس موجود ہے تو آپ نیت کر سکتے ہیں، نیت کر لیں گے تو آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر رقم مستحق کے پاس سے ضائع ہو گئی یا اس نے خرچ کر لیا تو اب نیت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کی زکوٰۃ دوبارہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اب نیت کوئی کارگر نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک یہ ہے کہ مصارف زکوٰۃ کیا ہے؟ یہ تو نیت کے تعلق سے تھا۔ مصارف زکوٰۃ خود اللہ رب العزت نے متعین کیے ہیں، کسی کے اوپر تعین کو نہیں چھوڑا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ ہے، یقیناً صدقات فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، اور اسلامی حکومت کی طرف سے جو لوگ زکوٰۃ و عشر کی اصولیابی پر مقرر کیے گئے ہوں ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کی رقم سے دینے کے لیے ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور تالیف قلب کے لیے یعنی دل جیتنے کے لیے ہے، اور وفی الرقاب، اور گردن کو چھڑانے کے لیے، والغارمین، اور قرض خواہ کو ادائیگی قرض کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا طریقہ ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، اور اس کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اب ہر ایک کو ذرا سا مستحقین کو تھوڑی تفصیل سے جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے فقراء کس کو کہتے ہیں؟ فقراء اس کو کہتے ہیں، فقہاء نے تشریح کی ہے یہ تمام فقہاء اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہ ہو، نصاب کے بقدر سے نیچے مال ہو، کم مال ہو، یعنی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہ ہو، تو وہ فقراء ہے۔ اور دوسرا ہے مساکین، مستحق۔ مساکین کس کو کہتے ہیں؟ مساکین اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس بالکل مال نہ ہو، یعنی ایک وقت کھایا ہو تو دوسرے وقت کے کھانے کا بھی انتظام نہ ہو، اس کو مساکین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرا مستحق ہے اسلامی حکومت کی طرف سے متعین کردہ وہ شخص جس کو اصول زکوٰۃ اور اصول عشر کے اصولیابی پر مقرر کیا گیا، ان کی تنخواہ بھی زکوٰۃ کے رقم سے دی جائے گی۔ چوتھا مستحق تالیف قلب دل جیتنے کے لیے، جیسے
مثال کے طور پر مشرکین، کفار یا اسلام کے دشمنان جو اسلام کو مسلمانوں کو اذیت پہنچاتا ہے، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اگر اس کو کوئی رقم دی جائے، اس کے اوپر پیسہ خرچ کیا جائے تو اپنی دشمنی سے وہ باز آ جائے گا یا دشمنی کم ہو جائے گی یا ایمان قبول کر لے گا، تو اس کو پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، یعنی اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے گردن چھڑانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غلام ہو اور اس غلام کے اس کے آقا نے یہ کہا ہو کہ تم اتنی رقم ادا کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، تو اس کے لیے بھی اس کو گویا زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور آج کے دور میں بے گناہ مسلمان جو قید و بند کی زندگی گزار رہے ہوں تو ان کے قید سے چھٹکارے کے لیے کوشاں کرنے کے لیے اور آزادی حاصل کرنے کے لیے بھی ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے قرض دار کو قرض ادا کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والغارمین، اس کی طرف سے ہمارے زمانے میں بڑا تساہل برتا جاتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے قوم کے ہاں جو قرض داروں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اس کا تھوڑا سا ذکر کریں، جو ہم سبوں کے علم میں ہے، لیکن ذکر کر دیں گے تو اس کا استحضار ہو جائے گا اور اسلام نے کیوں اس کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں ان کے یہاں قرض داروں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے کہ صرف رقم جو قرض دی گئی وہی نہیں اس سے وصولا جاتا ہے، بلکہ ان کے ساتھ سلوک یہ ہوتا ہے کہ سود اور بیاج کے ساتھ ان سے قرض گویا وصولا جاتا ہے۔ یہی نہیں، اگر وہ قرض ادا کرنے کے استطاعت میں نہ ہو تو ان کے سارے اسباب، رہنے کے مکان وغیرہ بھی قرق کر لیے جاتے اور ضبط کیے جاتے۔ اس کو ذہن میں رکھیے اور اسلام کی خوبی کی طرف غور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والغارمین، اور جس کے اوپر قرض ہو تو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور بہت بڑا انعام ہے کہ قرض سے چھٹکارا دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب کو یہ کہا کہ اس کو قرض دو، اس کو زکوٰۃ کی رقم دو تاکہ وہ قرض سے خلاصی حاصل کر رہے۔ آج کے دور میں بڑی بے توجہی برتی جاتی ہے اس تعلق سے، ہمیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دیں۔ اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے 7واں جو مستحق مقرر کیا ہے وہ ہے فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کے راستے میں۔ فقہا کی تشریح کے مطابق، حالانکہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ فی سبیل اللہ سے صرف وہی لوگ مراد ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ان کو اگر پیسے کی ضرورت ہو، اسباب کی ضرورت ہو تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے تاکہ وہ جہاد میں لگے رہیں۔ لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اکثر فقہا دوسری طرف گئے ہیں کہ فی سبیل اللہ سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت و ریاضت میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت میں اور دین علم حاصل کرنے میں اس قدر مشغول ہو جائے کہ وہ معاش کا اپنا مسئلہ حل نہ کر پائے، تو ان کی ضرورت کو پوری کی جا سکتی ہے زکوٰۃ کے رقم میں۔ یہ ہے اس کی گویا اس کو وسعت دے کر کے فقہا نے یہاں تک اس کو یہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہے مسافر حالت سفر میں اگر محتاج ہو گیا، ضرورت کے خرچ کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو گھر میں اپنے کتنا ہی مالدار ہو لیکن حالت سفر میں وہ محتاج ہو گیا تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ حالانکہ آج کے دور میں یہ احتیاج باقی نہیں رہا، اس لیے کہ آج موبائل کا دور ہے اور موبائل پے پر پیسہ جہاں چاہے آدمی منگا سکتا ہے، اپنے موبائل پر نہیں دوسرے کے اس پر منگا سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر ایسا موقع آ جائے تو ایسے مسافر کو بھی دیا جا سکتا ہے اور وہ بھی مستحق ہے اللہ کی طرف سے۔ اب زکوٰۃ کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ کس کو دینا زیادہ افضل ہے۔ تو یاد رکھیے، حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب علم الفقہ میں فرمایا ہے کہ زکوٰۃ دینا سب سے افضل اپنے رشتہ داروں کو ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے نقل کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر غیر رشتہ دار مستحقین کو زکوٰۃ کی رقم دو گے تو زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب ملے گا، زکوٰۃ تمہاری ادا ہو جائے گی۔ لیکن قریبی رشتہ دار کو، ضرورت مند کو اگر زکوٰۃ کی رقم دو گے تو دوہرا اجر ملے گا۔
ایک زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور ایک رشتہ داروں کے ساتھ سلوک و احسان کرنے کا دوہرا اجر ملے گا۔ ہاں، کچھ رشتہ دار ایسے ہیں جن کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی ہے، اور وہ 3 رشتہ دار ہیں، 3 طرح کے۔ کون؟ وہ شخص، وہ لوگ جن سے آپ کا رشتہ ابوت ہو، یعنی باپ کا باپ، دادا، پردادا، اور اسی طرح سے ماں کے ماں، نانا، نانی، اسی طرح سے اوپر تک۔ تو اور یہ رشتے میں سے اوپر تک آپ کسی کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، یہ لوگ آپ کے زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اگر رشتے بنوت ہو، یعنی لڑکا لڑکی، لڑکا کے بچے، لڑکیوں کی بچے، نیچے تک اس کو نہیں دے سکتے۔ اسی طرح سے رشتے زوجیت ہو، یعنی میاں بیوی ایک آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں۔ تمام رشتہ داروں میں جیسے بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، خالہ، ماموں، بھتیجا، بھتیجی، بھانجا، بھانجی، سوتیلی ماں، سوتیلا باپ، سسر، ساس، وغیرہ 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 من ذالک۔ یہ تو 1 نمبر کے مستحقین ہیں رشتہ دار افضلیت کے اعتبار سے۔ دوسرے نمبر پر ہے دوست و احباب۔ دوست و احباب میں جو لوگ مستحق ہیں ان کو بھی زکوٰۃ دینا افضل ہے۔ اسی طرح سے تیسرے نمبر پر ہے پڑوسی۔ پڑوسی اگر مستحق ہے تو ان کو زکوٰۃ کا دینا افضل ہے بنسبت غیر پڑوسی کو دینے کے مقابلے میں۔ ایک اور مسئلہ ہے زکوٰۃ کو دوسرے شہر میں، زکوٰۃ کی رقم اپنے شہر سے دوسرے شہر میں بھیجنے کا۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے فقہا کی تشریح کے مطابق کہ اگر آپ کے رشتہ دار دوسرے شہر میں رہتے ہوں، وہ کہیں بھی رہتے ہو، کسی بھی شہر میں رہتے ہوں، تو آپ اس کو بھیج سکتے ہیں۔ الا یہ، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے شہر کے مقابلے میں دوسرے شہر کے لوگ زیادہ محتاج ہوں آپ کے شہر کے لوگوں کے مقابلے میں، تو دوسرے شہر میں زکوٰۃ کی رقم بھیجی جا سکتی ہے، ورنہ مکروہ تحریمی ہے دوسرے شہروں میں زکوٰۃ کی رقم بھیجنا۔ اور لوگوں کو شامل کیا ہے، جیسے دوسرے شہر میں کوئی طالب علم رہتا ہو، علم دین حاصل کرتا ہو اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ہو، تو اس دوسرے شہر میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ دوسرے شہر میں بھیجنے کی جو ممانعت ہے اس کے لیے ایک بہت ہی مستند روایت موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر امیر بنا کر بھیجا تھا، تو اس وقت بہت ساری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اس میں ایک یہ نصیحت بھی تھی کہ اس شہر کے مالداروں سے لینا اور اسی شہر کے فقراؤں پر وہ تقسیم کرنا۔ اس روایت سے فقہا نے یہ ثابت کیا ہے کہ دوسرے شہروں میں زکوٰۃ کی رقم کو بھیجنا مکروہ ہے۔ ایک اور چیز ہے، شرط ہے، اور وہ ہے تملیک، یعنی زکوٰۃ کی رقم آپ جس کو دیں گے وہ زکوٰۃ کے مال کا مالک بنانا بھی ضروری ہے۔ بغیر مالک بنائے ہوئے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ منفعت کا اگر آپ مالک بنائیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ منفعت کا مالک بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے اگر کوئی شخص کھانا پکائے اور فقراء اور مساکین کو کھانا کھلا دے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، وہ کھانا خود اس کو مالک بنا دیجیے آپ، وہ کھائے، یہاں کھائے، کہیں بھی کھائے، کچھ بھی کرے، مالک بنانا شرط ہے۔ اب ذرا سا غور کر لیجئے اور بہت ہی باریکی سے توجہ کے ساتھ غور کیجئے گا کہ زکوٰۃ کی رقم ہمارے شہروں میں، دوسرے شہروں میں جو مسلمان دیتے ہیں جن کو، کیا مستحق کو مالک بناتے ہیں یا جس کو آپ دے رہے ہیں وہ شخص لے جا کر کے ادارے میں مستحق بچے کو مالک بناتا ہے یا نہیں بناتا ہے؟ یاد رکھیے، اگر وہ شخص مالک نہیں بناتا ہے مستحق کو تو یقین جانیے شریعت کا حکم ہے، وہ بدل نہیں سکتا، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ سفراء کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں اور وہ سفیر مدرسے میں لے جا کر کے مستحق کو مالک نہیں بناتا ہے تو یاد رکھیے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تمام فقہا نے اپنے فتاویٰ میں اس کو اچھی طرح سے واضح کیا ہے۔ فتویٰ دارالعلوم اٹھا کر کے مطالعہ دیکھ لیجئے، فتویٰ رحیمیہ کو دیکھ لیجئے، دوسرے فتوے کی کتاب جہاں جو بھی ہوں
ہوں اس میں زکوٰۃ کے مسائل میں، تملیغ کے مسائل میں آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر مالک نہیں بنایا گیا تو زکوٰۃ کی رقم ادا نہیں ہوگی، دوبارہ آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو، جو لوگ صاحب نصاب ہیں بالخصوص، ان کو زکوٰۃ کے مسائل کا بھرپور رعایت کرنے کی گویا توفیق عنایت فرمائے، اس لیے کہ جب تک زکوٰۃ کے مسائل کی کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، اس کی رعایت نہیں کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا ہو گئی، حالانکہ اللہ کے نزدیک زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی تو اس کا خیال رکھیں۔ آخر میں آپ سے گویا درخواست ہے کہ اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دینی علم سمجھ کر شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کو بھی اس کا علم ہو جائے، اور جو بھی سنے گا اور عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا، تو اس اجر میں آپ بھی مستحق ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔